اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غیظ و غضب ہوا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کے بعد کچھ باتیں گزشتہ کل والے درس میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے عنوان پر بیان ہو چکی۔ آج انشاءاللہ کچھ باتیں جو اعوذ باللہ جس کو تعوذ کہا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے آج آگے آ جاؤ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو اللہ کریم سے شیطان مردود سے پناہ حاصل کر لیں۔ یہ جو اعوذ باللہ ہے اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، اور تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ چاہنا، تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ کے اندر چلے جانا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا جو کلمہ ہے اس کو تعوذ کا کلمہ کہا جاتا ہے، پناہ چاہنے کا کلمہ کہا جاتا ہے، اس کو استعاذہ کا نام وغیرہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جو پناہ چاہنا ہے شریعت مطہرہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ مختلف فتنوں اور مختلف شرور کے موقع پر شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس موقع پر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس موقع پر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ کی پناہ میں آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نیک کام کو تم کرنے لگے ہو اس کام کے اندر شیطان روڑے نہیں اٹکا پائے گا اور تمہارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، کبھی اللہ میاں کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے اور کبھی اللہ میاں کو یاد کیا جاتا ہے دل سے۔ تو جو زبان سے یاد کرتے ہیں اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، اور جو دل سے یاد کرتے ہیں اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ یہ ذکر لسانی جو زبان سے ہوتا ہے اور ذکر قلبی جو دل سے ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں ثابت ہیں، البتہ ذکر لسانی کے مقابلے میں جو ذکر قلبی ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑی مشقت اور بڑے مجاہدے اور بڑی ریاضات وغیرہ کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال ایک وقت آتا ہے انسان کا دل اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ جو ذکر قلبی ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی انعامات، اللہ کی طرف سے نازل شدہ جتنے بھی انعامات ہیں ان انعامات کو دماغ میں بٹھایا جاتا ہے اور زبان کو بند رکھا جاتا ہے، اور دل کے اندر ان انعامات کا استحضار کیا جاتا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور دل کے اندر اس بات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک عام فہم طریقہ ہے، لیکن موجودہ زمانے کے اندر جو خانقاہوں کے اندر ذکر قلبی سکھلایا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یوں آلتی پالتی مار کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جو ہماری بائیں سائیڈ ہے، بائیں سائیڈ پر جو ہماری پسلیاں ہیں تو بالکل اینڈ کے اندر جو آخری دو پسلیاں ہیں ان کے پیچھے ہمارا دل ہوتا ہے۔
دل کی دھڑکن اگرچہ ہمیں سینے کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن دل کا جو مرکزی مقام ہے وہ دونوں پسلیوں کے نیچے والی جگہ ہے، تو وہاں پر دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ذکر قلبی والے معاملے کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یوں اپنی گردن کو جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں، زبان کو تالو سے لگا لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اور اس موقع پر وہ ابتدائی لمحات کے اندر اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دل کی دھڑکن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دل کی دھڑکن کے اوپر وہ خیال اپنا لگاتے ہیں کہ دل کی دھڑکن دھک دھک نہیں کر رہی بلکہ رب رب کر رہی ہے یا اللہ اللہ کر رہی ہے۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد، مشقت کے بعد وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے، دیکھنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور ٹٹولنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس بندے کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قلب جاری ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ تو موٹے والے قاف سے ہوگا قلب تو وہ ہوگا دل، اور اگر چھوٹے والے قاف سے ہوگا تو وہ ہوگا قلب، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ کیا ہوتا ہے؟ کتا۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا قلب جاری ہو گیا، تو قلب کتا جاری ہو گیا۔ یہ قلب اتنا آسانی سے جاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ یہاں میں ایک اللہ والے کو لاؤں گا، ارادہ ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ ان کو خالی دیکھیے گا تو ان کی یہ جو جگہ ہے نا، یہ یوں یوں کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، یوں یوں کرتی ہوئی، باقاعدہ دنیا نے دیکھا ہے۔ اور پیر صاحب خود فرما رہے تھے ایک موقع پر، ابتدائی دنوں کے اندر جب میں نے ذکر قلبی کے اوپر محنت کرنا شروع کی تو جب میرا دل وہ جاری ہو گیا تو میں خود ڈرتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، میں اپنے دل کو چھپایا کرتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر میں رائے گنج مرکز کے اندر، حضرت فرماتے ہیں، تو رائے گنج مرکز کے اندر جب میں لیٹا تو لیٹتے ہوئے مجھے محسوس ہوا، میں نے کہا میں سو جاؤں گا، کسی کو پتہ چلے گا، لوگ مجھے پاگل دیوانہ سمجھ کر باہر نہ نکال دیں۔ تو میں نے اپنے دل کو چیک کرنے کے لیے پتھر اٹھایا نیچے سے، چھوٹا سا کنکر، اور دل کے اوپر رکھا تو وہ پتھر بھی نیچے گر جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ محنت کے بعد انسان کو یہ مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت پیر صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے کوئی مرید تھے، اتنی زیادہ انہوں نے محنت کی تھی ذکر قلبی کے اعتبار سے، ان کا انتقال ہو گیا، نبض ان کی ختم ہو گئی چلنا، یعنی کہ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ بندہ ایکسپائر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دل ان کا اگلے 24 گھنٹے تک باقاعدہ وہ چلتا رہا۔ یہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے ذکر کی بنیاد پر وہ دل انسان کا زندہ رہتا ہے۔ تو یہ ہے ذکر قلبی۔ محنت کرنے سے انسان کو یہ چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر محنت زیادہ ہے، اس کے اندر مشقت زیادہ ہے، اس بنیاد پر عام طور پر ذکر قلبی کے بجائے ذکر لسانی جو آسان ہے اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ذکر لسانی کیا ہے؟ کہ زبان سے کیا جانے والا ذکر۔ ذکر لسانی کیا ہے؟ زبان کے ذریعے سے کیا جانے والا ذکر۔ تو زبان سے کیے جانے والے ذکر کی 10 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ توجہ ہے جی، توجہ ہے۔ کچھ حضرات محو استراحت ہے نا، تو میں نے کہا جگا دوں نا، آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارا جو آج کا درس ہے وہ تعوذ کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق؟ تعوذ یعنی اعوذ باللہ۔ یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو کیا جاتا ہے اس کی، یعنی جو زبان سے کیا جاتا ہے اس کی 10 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے تسبیح۔ کیا نام ہے؟ تسبیح۔ اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح کرنا۔ تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ زبان سے سبحان اللہ کہنا۔ زبان سے کیا کہنا؟ سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ کا مطلب میں اگر اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہوں تو گویا کہ میں یہ کہتا ہوں اے میرے پروردگار، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، تو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، تیری ذات تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ مطلب ہوگا سبحان اللہ کہنے کا، یہ مطلب ہوگا سبحان اللہ کہنے کا۔ تو یہ جو سبحان اللہ کہنے والا ذکر ہے نا، اس کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ جو تسبیح والا معاملہ ہے نا، یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ نے 15ویں سپارے میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कि कायनात की सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते हो, तुम उनकी तस्बीह को समझ। तो ये जो तस्बीह वाला मामला है ना, ये बहुत बुलंदतर है। तो जिक्र की जो 10 किस्में हैं, उनमें से पहली किस्म का नाम है तस्बीह करना, यानी सुबहान अल्लाह करना। नमाज के अंदर भी है, नमाज की इब्तिदा होती है तस्बीह से, सुबहानक अल्लाहुम्मा। रुकू में जाते हैं सुबहान रब्बियल आला, और सजदे में जाते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो ये तस्बीह वाला जिक्र है। ये किस वाला जिक्र है? जुबान से किए जाने वाले जिक्र की दूसरी किस्म का नाम है तहमीद। तहमीद का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तहमीद का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब कि इंसान जुबान पर यह लफ्ज़ निकाले कि खुदाया तमाम तर तारीफ़ों की मुस्तहिक़ ज़ात सिर्फ तेरी ही है। उसकी वजह क्या है? इंसान जब अपने मन में गौर करता है, अपने हालात पर गौर करता है, तो खारिजी और दाखिली जितने भी इनामात हैं, उन तमाम चीज़ों को वजूद देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। जब अल्लाह की ज़ात ही है तो फिर काबिल तारीफ़ भी अल्लाह ही की ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल तारीफ ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। नमाज में देखिए कि नमाज में पहले तस्बीह है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह की तहमीद आ गई। आगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तहमीद आ गई। रुकू के अंदर जाएं तो तस्बीह है, और कौमे के अंदर खड़े हों तो रब्बना लकल हम्द, ये फिर अल्लाह की तहमीद आ गई। तो ये दूसरे दर्जे का जिक्र है जिसको तहमीद कहा जाता है। जिक्र की तीसरी किस्म जो बयान की जाती है उसको तकबीर कहा जाता है। तकबीर का मतलब अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब ये कलमा इंसान की जुबान पर कब आएगा? जब इंसान कोई बड़ा काम करेगा, उस मौके पर दिल के अंदर बड़ाई आ सकती है। उस मौके पर यह कलमा हमें सिखलाया गया। इस मौके पर तुम कहो अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मतलब बड़ाई सजती है तो अल्लाह की ज़ात को सजती है, ताकि उस मौके पर इंसान तकब्बुर का शिकार ना हो जाए, बड़ाई के अंदर, घुमंड के अंदर मुब्तला ना हो जाए। अब जब हम नमाज शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा काम है ना, बहुत बड़ा काम है। नमाज के लिए आना कोई मामूली बात तो नहीं है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, अल्लाह फरमाते हैं नमाज बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है, सिवाय उन लोगों के जिनके दिलों के अंदर डर होता है। अब अगर हम नमाज के लिए आए, ऐसा ना हो कि हमारे दिल में बड़ाई आ जाए कि जी मैं तो बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। अल्लाह ने पहला जुमला क्या कहलवाया? अल्लाहु अकबर। क्या करवाया? अल्लाहु अकबर। हमने पहली रकात मुकम्मल कर ली, वलद्दालिन सूरत पढ़ ली। अब ये रकात तकरीबन मुकम्मल होने को है, तकरीबन मुकम्मल होने को है। कोई ये ना समझे कि जी मैं अल्लाह मियाँ के सामने खड़ा हो गया, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। फौरन कहा गया कहो अल्लाहु अकबर। फौरन क्या कहो? अल्लाहु अकबर। हर काम, बड़े काम के बाद और बड़े काम से पहले अल्लाहु अकबर का कलमा सिखलाया गया। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जिक्र की जो चौथी किस्म है उसका नाम होता है तहलील। तहलील का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। तहलील का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कलमा है, इसके अंदर अल्लाह की वहदानियत का सबूत होता है। इसके अंदर अल्लाह की वहदानियत का सबूत होता है कि कहने वाला कहता है कि ना तो मेरा माबूद अल्लाह के अलावा कोई, ना ही मेरा खालिक अल्लाह के अलावा कोई, ना ही मेरा मालिक अल्लाह के अलावा कोई, ना ही मेरा मुरब्बी अल्लाह के अलावा कोई। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलमा है तौहीद का, इसको तहलील कहते हैं। और जिक्र की चौथी नंबर की जो किस्म आती है उसका नाम यह रखा जाता है। इसके साथ वहदहू ला शरीका वाला जुमला भी अगर मिला लिया जाए तो फिर नूरुन अला नूर हो जाता है। ये फिर मुकम्मल कलमा तौहीद बन जाता है। वगरना ला इलाहा इल्लल्लाह से सिर्फ अल्लाह की उलूहियत साबित होती है कि सिर्फ माबूद अल्लाह है, और वहदहू ला शरीक कहेंगे तो शिर्क की भी नफी हो जाएगी और अल्लाह के लिए तौहीद का सबूत लाजिम हो जाएगा। गोया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू कहने वाला अल्लाह के सामने अल्लाह की वहदानियत का इकरार भी करता है, अल्लाह की उलूहियत का इकरार भी करता है, और अपने दिल की तर्जुमानी के तौर पर इस बात का इजहार भी करता है।
ٹھیک ہے جناب. تو ذکر کی پہلی قسم کون سی ہو گئی؟ تسبیح. دوسرے کا نام تحمید. تیسرے کا نام تکبیر. چوتھے کا نام تحلیل. 4 ہو گئی. 5ویں قسم کا نام ہے حوقلہ. کیا بولتے ہیں؟ حوقلہ. حوقلہ کا مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کلمے کا دوسرا نام تفویض کا کلمہ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام حوقلہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کوئی طاقت نیکی پر لانے والی، نہیں ہے کوئی طاقت نیکی پر لانے والی، اور نہیں ہے کوئی طاقت گناہوں سے بچانے والی الا باللہ، مگر اللہ کی ذات کے. تو گویا کہ کہنے والا اللہ میاں کے سامنے اقرار کرتا ہے خدایا نہ تو میں خود نیکی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں. اس بنیاد پر اس کلمے کو حوقلہ یا تفویض کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. ذکر کی جو 6ٹھی قسم ہے نا اس کو کہا جاتا ہے حسبلہ. حسبلہ کا مفرد حسبی اللہ اور اس کا جمع حسبن اللہ. حسبی اللہ کا مطلب میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور حسبن اللہ کا مطلب ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. یہ جو جملہ پڑھنا ہے اس کو بھی ذکر کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور اس کلمے کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا 7 مرتبہ جو بندہ صبح صبح پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھ لے، پورے دن کے معاملات کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو جاتی ہے. جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا آپ کہیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. احد کے میدان میں حضرات صحابہ کرام کو جب پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ان کی زبانوں پر بھی یہی کلمہ آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسبلہ، یعنی حسبی اللہ والا ذکر. یہ بھی ذکر میں شامل ہے. اور ذکر کی قسم نمبر آ گئی 7ویں، اس کو کہا جاتا ہے بسملہ. بسملہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نیک کام کی ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یعنی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں. ہر نیک کام کی ابتدا کے اندر اگر بسم اللہ پڑھی جائے گی تو یہ بسم اللہ بھی ذکر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع یا او اجزم، کہ ہر وہ کام کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ناتمام ہوتا ہے، وہ لولا لنگڑا ہوتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. تو کسی بھی کام کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھی جائے گی تو برکت تو آئے گی ہی آئے گی، لیکن یہ بسم اللہ کا کلمہ بھی یہ ذکر کے اندر شمار کیا جاتا ہے. ذکر کی قسم نمبر 8ویں استعانت. استعانت کا مطلب اللہ سے مدد مانگنا. ایک تو یہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانی کا گلاس پکڑوا دیں، یہ بھی مدد ہے، لیکن یہ مدد اسباب کے درجے میں ہے. وہ جگہ کہ جہاں پر اسباب کارآمد نہ ہو وہاں پر مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. مثال کے طور پر پانی نہیں ہے، خدایا تو میری پیاس بجھا دے، تو یہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا. یہ مدد مانگنے کے لیے ہمیں اللہ میاں کا در کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اس کو استعانت کہا جاتا ہے. اس موقع پر جو ہاتھ اللہ میاں کی طرف اٹھتے ہیں اس کو استعانت، اور یہ ہاتھ اٹھانا اور مدد مانگنا یہ بھی ذکر کے زمرے میں آتا ہے. وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، وہی اللہ کی ذات ہے جو ما فوق الاسباب انسان کی مدد کرنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے جی. اور ذکر کی قسم نمبر 9ویں آتی ہے لفظ تبارک سے اللہ کو یاد کرنا. لفظ تبارک سے اللہ کو یاد کرنا. تبارک برکت، برکت کا مطلب زیادتی.
ایسی زیادتی جس کے اندر تقدس کا معنی پایا جائے، بزرگی کا معنی پایا جائے، تو اللہ کا نام بابرکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ کے اندر سارے ملکوں کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر کلام نازل کیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بہترین تخلیق کے اندر انسان کا سانچہ ڈالا۔ بابرکت، تو یہ برکت کے لفظ سے بھی اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی ذکر کے زمرے کے اندر آئے گا، ذکر کے زمرے کے اندر آئے گا۔ اکثر لوگوں کو توجہ نہیں ہے۔ میری جان کے ٹوٹو، آپ درس قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ حضرات کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، یہ جو باہر والے ہیں نا یہ آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بیٹھ کے کچھ سیکھ کر جایا کریں، اگر باہر کوئی پوچھے تو کم سے کم بتانے کی پوزیشن میں ہو، توجہ سے بیٹھا کریں، ٹھیک ہے جناب؟ سرسدارے صاحب، میں بیٹی کو بول کر بہو کو سنا رہا ہوں۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر نام لیا جائے، پھر وہ رس جاتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ رس جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بنیاد پر اللہ کا نام بابرکت ہے، برکت والی ذات ہے اللہ کی۔ اللہ کو لفظ برکت سے بھی یاد کیا جائے تو یہ بھی ذکر کی اقسام میں سے ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، کسی پر نظر پڑے، چیز تمہیں بڑی اچھی لگ گئی، اس موقع پر کیا کہو؟ بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، ٹھیک ہے؟ کوئی خوبصورت نظر آ گیا، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، ٹھیک ہے؟ آج کل لوگ ماشاءاللہ آنکھوں کے بھوکے ہوتے ہیں، کسی کے گھر کو دیکھتے ہیں 3 منزلہ، یوں کرتے ہیں اگلے کا بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کسی گھر پر دیکھتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد کی پوزیشن ہے، کرتے ہیں تو اگلوں کا بڑا غرق ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ بارک اللہ، کیا کہو؟ بارک اللہ۔ جوانی کے اندر بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، باہر والے ہماری طرح بھوکے ننگے دیکھ لیتے ہیں، ان کو نظر لگا دیتے ہیں، کہو بارک اللہ، کیا کہو؟ بارک اللہ۔ کوئی گھر سے صحیح سالم سفید کپڑے نکلتا ہے، پہن کر نکلتا ہے، کہو بارک اللہ نا، بارک اللہ کہا کرو جی، ٹھیک ہے؟ نظر لگ جاتی ہے، نظر کھوتے کو بھی لگ سکتی ہے، یہ مت سمجھیے کہ نظر نہیں، اگر کھوتا کو تیز چل رہا ہو اس کو بھی ماشاءاللہ کہ ہم سواری ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو نظر کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نظر انسان کو قبر کے اندر اور اونٹ کو ہانڈیے کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ بارک اللہ، اپنے جملہ اپنی زبان کے اندر تکیہ کلام بنا دیں، بارک اللہ، نیند بھگا دیں، آگے کام کی بات آ رہی ہے، تکیہ کلام، برا مت بنائیے گا میری بات کا، آپ لوگوں کی نیند بھگانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ ایک بندے کا تکیہ کلام تھا آپ کے منہ میں، ہر بات میں بولتا تھا آپ کے منہ میں، کیا بولتا تھا؟ آپ کے منہ میں، جو بھی کوئی بات کرے، پانی پیے جی، پی لیا آپ کے منہ میں، ہر بات میں آپ کے منہ میں نا۔ اللہ کی شان، وہ ایک دن اپنے دوست سے ملا، اس نے پوچھا کہ خیر تو ہے جناب، کہاں غائب تھے، کافی دن سے نظر نہیں ہے؟ اس نے کہا جی بس یہ کیا بتاؤں جی آپ کے منہ میں، رات ہوا صاحب کے پیٹ میں درد آپ کے منہ میں، صاحب بھاگا گئے حکیم صاحب کے پاس آپ کے منہ میں، اس ظالم نے دے دی گولیاں موشن کی آپ کے منہ میں، اور صاحب ساری رات موشن کرتے رہے آپ کے منہ میں، ٹھیک ہے جناب والا؟ تو بارک اللہ اگر ہمارا تکیہ کلام بن جائے تو انشاءاللہ جب اسرائیل بھی آئے گا ہم کیا کہیں گے؟ بارک اللہ، کیا کہیں گے؟ اور اگر اس کلمے پر اگر ہماری موت ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری نجات یقینی ہے۔ تو لفظ برکت کے ذریعے سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 9۔ اور 10ویں قسم ہے تعوذ، 10ویں قسم ہے تعوذ، اعوذ باللہ۔ 10ویں قسم کیا ہے؟ تعوذ، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی جناب؟ یہ بات نمبر ہو گئی 1، بات نمبر ہو گئی 1، بات نمبر ہو گئی 1، ٹھیک ہے؟ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بھلے وہ اچھائی کا کام ہو یا برائی کا کام ہو۔ اچھائی کی طاقت بھی اللہ میاں کی طرف سے اور برائی کی طاقت بھی اللہ میاں کی طرف سے۔ ایسا ہی ہے جب میں اور آپ ہر معاملے میں اللہ کی مدد اور اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں، تو جب ہم اعوذ باللہ کا کلمہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ کا کلمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدایا میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اور یہ نیکی کا کام مجھ سے کروا دیجئے۔ یہ ہے اعوذ باللہ کا مطلب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے سنا ہوگا، موٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ خالی اعوذ باللہ یہ نہیں ہے،
اعوذ باللہ کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں، بہت سارے الفاظ آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ عام طور پر مشہور ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی ثابت ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بھی ثابت ہے، اعوذ باللہ السمیع استعیذ باللہ نستعیذ باللہ، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اعوذ باللہ القوی من الشیطان البغی، نہ جانے اور کتنے کلمات ہیں جو ثابت ہیں۔ ان میں سے کوئی سا بھی کلمہ انسان اگر پڑھ لے گا تو وہ سنت والا معاملہ زندہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ بات نمبر 3 یہ ہو گئی کہ یہ جو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، یہ اعوذ باللہ صرف تلاوت کلام پاک کے شروع میں پڑھنا ہے، باقی کسی بھی نیک کام کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا۔ اب تلاوت کلام پاک کے شروع میں کیوں پڑھنا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں، عام طور پر انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گندگی والے الفاظ زبان سے نکالتا ہے۔ اللہ پاک، اللہ کا کلام پاک، پاک کلام پڑھتے ہوئے زبان کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بندہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر تلاوت کلام پاک کی پوزیشن میں وہ بندہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تلاوت کلام پاک ہم کریں گے تو اس کے لیے نیکی کا کام ہے، شیطان کیسے خوش ہو جائے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس بنیاد پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، اس پہلی وحی کے اندر 5 آیات آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے فوراً بعد اسی دن حضرت جبرائیل آئے اور سرکار کو حکم دیا استعیذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کریں، پھر کہا کہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ سکھلائی، اس کے بعد وضو کا طریقہ سکھلایا، اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا۔ گویا کہ پہلی وحی کے اندر ہی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچ گئی تھی۔ اس بنیاد پر اعوذ باللہ کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو منقول دعائیں ہیں ان کے اندر اعوذ کے کلمات بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت حسن کو، حضرت حسین کو جب نظر لگ جاتی تھی تو سرکار دعا پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزات الشیاطین، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی سفر پر جاتے ہیں، دعا اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی پناہ مانگی گئی۔ اللہ کے نبی کسی بستی میں داخل ہوتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، وہاں پر بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو غم لاحق ہوتا، دعا سکھلائی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت الخلاء جاتے ہوئے جو دعا تلقین فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دشمنوں کے شر سے پناہ کی دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ بار بار اعوذ باللہ، بار بار اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی کا سب کچھ۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے تو کام مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب۔ یہ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں ہیں۔ تو جب ہم تلاوت کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اعوذ باللہ پڑھیں گے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن عام کاموں کے اندر اعوذ باللہ نہ پڑھا جائے بلکہ ان میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے، عام کام چل جائیں گے، لیکن تلاوت کاموں میں سے سب سے اہم کام ہے۔ اس بنیاد پر یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی پناہ میں جا بھی سکتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ کے متعلق تھوڑی بہت باتیں ہو گئی۔ انشاءاللہ الرحمن کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل